نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل صدق اللہ العظیم۔ حضرات، آج میں جس موضوع پر آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جس طرح کوئی پردیسی یا راہ چلتا ہوا مسافر ہو۔ تو حضرات، شاعر کہتا ہے زندگی آمدن برائے بندگی، زندگی آمدن برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی۔ حضرات، یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کا مقدمہ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، مگر آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، ہم اسی لیے مسلمان، ہم اسی لیے نمازی۔ تو حضرات، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس قول الہی کے تحت ہمیں لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنانا ہوگا، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، یہ کہ تم آگ کے گڑھے کے ایک کنارے پر تھے، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت کہ ہم انبیاء کے وارث ہیں۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ لوگوں کو جہنم سے روک کر جنت کے راستے کی طرف گامزن کریں، انہیں صراط مستقیم کی تلقین کریں، اور ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے، ہمارا یہ بھی مشن ہے، ہمارا یہ بھی مقصد ہونا چاہیے کلمۃ اللہ ہی العلیاء، سب سے اونچی بات وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی ہے، اور اس بات کی عملی تصویر علائے کلمۃ اللہ ہے۔ اور ہمارا یہ بھی مشن ہونا چاہیے یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف بلاتا ہے۔ اس قول الہی کے تحت ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو شرک و بدعات سے نکال کر توحید کی قندیلیں روشن کریں۔ تو شاعر کہتا ہے کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرات، ہمارا یہ بھی مقصد ہونا چاہیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس قول الہی کے تحت ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سب مل کر ایک ہو جائیں، اور پوری کی پوری امت مسلمہ کو اتحاد کے پرچم تلے جمع کرنا ہوگا۔ ہمارا یہ بھی حق بنتا ہے کہ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اس قول الہی کے تحت ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس قول الہی کے تحت
اپنے آپ کو جنت کا وارث بنائیں اور لوگوں کو جنت کا حقدار بنائیں۔ یہ کب ممکن ہوگا؟ یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہم لوگوں کو شیطان کے رستے سے روک کر رحمان کے رستے کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو جہنم کے رستے سے روک کر جنت کے رستے کی طرف گامزن کریں گے، لوگوں کو شیطان مردود کے رستے سے روک کر وہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلائیں گے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم عزت کی زندگی جئیں، ہم لوگ عزت کی زندگی جئیں۔ کیوں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ بے شک حضرات، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نہ اسلام پر کسی قسم کی ہم آج کو برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام پر کسی قسم کے دبے کو ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ تو حضرات، بانی اسلام کونین کے تاجدار آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی پر نہ کسی قسم کی آنچ کو ہم برداشت کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کے دبے کو ہم برداشت کریں گے۔ ہم اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر آقا علیہ السلام سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ تو شاعر کہتا ہے، دشت تو دشت ہم نے دریا بھی نہ چھوڑے، دشت تو دشت ہم نے دریا بھی نہ چھوڑے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وما توفیق الا باللہ۔